نیشنل گریڈ میں خرابی، ملک کے بڑے حصے میں بجلی کا بریک ڈاؤن، لاہور میں بدترین لوڈ شیڈنگ شروع، لیسکو کے 250 فیڈر سے بیک وقت بجلی کی فراہمی بند، شہر کا بڑا حصہ اندھیرے میں ڈوب گیا، گلشن راوی، سمن آباد، چوبرجی، سبزہ زار والوں کی بتی گل، شاد باغ، بادامی باغ، چامیرہ، سلطان پورہ، مکھن پورہ، محمود بوٹی والوں کو بھی مشکلات۔ تندوروں کو سرکاری آٹے کی سپلائی بند، روٹی 13، نان 20 روپے کا نہیں بیچ سکتے، نان بائی ایسوسی ایشن کا ڈی سی کا حکم ماننے سے صاف انکار، صدر ایسوسی ایشن آفتاب گل کہتے ہیں فائن آٹا انتہائی مہنگا ہو چکا، روٹی سستی کیسے بیچیں، تندوروں پر روٹی 15، نان 25 کا بیچا جا رہا ہے، غریب کو روٹی کے لالے پڑ گئے، اوپن مارکیٹ میں بھی عوام سبز تھیلے کے حصول کے لیے خوار۔ مہنگائی کے ماروں کے لیے اچھی خبر، یوٹیلیٹی سٹورز پر دالیں اور گھی سستا، قیمتوں میں 31 روپے کلو تک کمی، دال چنا، دال مونگ، دال مسور اور سفید چنا 15 روپے کلو سستا، دال ماش 30 روپے کمی سے 380 روپے کلو ہوگی، مختلف برانڈز کا گھی 31 روپے کلو سستا، کوکنگ آئل کے دام 17 روپے لیٹر تک گر گئے۔ میڈیکل آلات کی درآمدات پر سیلز ٹیکس ختم کرنے کی سفارشات، میڈیکل آلات مشینوں کو جی ایس ٹی سی مستثنیٰ قرار دیا جائے، محکمہ صحت نے حکومت کو سفارشات ارسال کر دی، لکھا مشینری پر جی ایس ٹی کا بوجھ حکومت کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ خاور مانیکا کا اثر و رسوخ اب بھی موجود، سیکریٹری فوڈ نادر چٹھا نے غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار کیا، خاور مانیکا نے عمران خان کو شکایت لگا دی، نادر چٹھا کو ایس ٹی بنا دیا گیا، بطور کمشنر ساہیوال پاک پتر نادر چٹھا نے خاور مانیکا کو ٹف ٹائم دیا تھا۔ بیوروکریسی میں ٹیکے کے نام پر مشہور طاہر خورشید کو کلین چٹ مل گئی، عثمان بلدار کے سابق پرنسپل سیکرٹری کے خلاف اینٹی کرپشن کو کچھ نہ ملا، انکوائری بند کر دی گئی، طاہر خورشید پر سی این ڈبلیو میں فرنٹ مین کے ذریعے رشوت وصولی کا الزام تھا۔ لاہور آلودگی کے شکنجے میں آ گیا، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 197 ریکارڈ، چٹھا پارک کی شرح 359، کوٹ لکھپت میں ایئر کوالٹی انڈیکس 333 رہا، ڈی سی کا قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے یونٹس کا دورہ، چمن پروسیسنگ یونٹ کو ڈی سیل کرنے پر مینیجر کے خلاف مقدمے کی ہدایت۔ شاہدرہ فلائی اوور منصوبے کی ایڈمنسٹریٹو منظوری، پنجاب حکومت نے منصوبے کو اے ڈی پی 2022 اور 23 کا حصہ بنا دیا، پنجاب حکومت نے 8 ارب 90 کروڑ کے فنڈ کی ایڈمنسٹریٹو منظوری دے دی، حکومت نے ایل ڈی اے کو منظور شدہ فنڈز مزید بڑھانے سے روک دیا۔ مختلف کمپنیز کے موبائل فون کی قیمتوں میں اضافہ، درآمدات پر جزوی پابندی سے قیمتوں میں 15 سے 40 ہزار تک کا اضافہ، 35 ہزار والا موبائل فون 52,000 روپے کا ہو گیا، درآمدات انتہائی مشکل ہونے سے قیمتیں بڑھی۔ گیس قلت کی وجہ سے ایل پی جی سلنڈر فروخت کرنے کا منصوبہ، سوئی ناردرن گیس کمپنی نے ہوم ڈیلیوری پر کام شروع کر دیا، کمپنی دفاتر سے سلنڈر کی ہوم ڈیلیوری کی جائے گی، چارجز صارفین سے وصول کیے جائیں گے، ایس این جی پی ایل نے ابتدائی طور پر 1 لاکھ سلنڈر خرید لیے۔ گیس قلت کی وجہ ایل پی جی سلنڈر فروخت کرنے کا منصوبہ، آب پاک اتھارٹی کے لیے گاڑیاں رینٹ پر لینے کا فیصلہ، پنجاب حکومت نے 2 کروڑ 45 لاکھ روپے کا فنڈ منظور کر لیا، آب پاک اتھارٹی کے افسران کے لیے 1 سال کے لیے گاڑیاں کرائے پر لی جائیں گی۔ پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں یا فنڈز کی کمی، رنگ روڈ پولیس کی گاڑیوں کو بریک لگ گئی، رنگ روڈ پولیس کی پیٹرولنگ گاڑیوں کو روکنے کا حکم، افسران اور عملے سے پیٹرول کارڈ واپس لے لیے گئے، ایمرجنسی اور کال کی صورت میں قریبی ٹیم کو رسپونڈ کرنے کا حکم۔ سفارش پر تبادلے کروانے والے سینکڑوں اساتذہ پھنس گئے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے معاملے کا نوٹس لے لیا، اساتذہ کو صرف آن لائن ایپ سے تبادلوں کی اجازت، مینول طریقے سے تبادلے کروانے والے اساتذہ کا ریکارڈ طلب۔ ایل ڈی اے حکام کا غریب ملازمین کے ویلفیئر فنڈ سے کھلواڑ، ایڈیشنل ڈی جی اور ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن نے فنڈز کی بہتی گنگا میں اپنے ملازمین کو نہلا دیا،
خصوصی اختیار استعمال کر کے من پسند اہلکاروں میں 2 کروڑ 35 لاکھ بانٹ دیے۔ ایف بی آر کی ٹیم کی بڑی کارروائی، پراپرٹی کے شعبے سے وابستہ عثمان علی کے بینک اکاؤنٹس منجمد، ایف بی آر نے 5 کروڑ 90 لاکھ ریکور کر لیے۔ پی ایچ ایف ایم سی پروگرام ملازمین کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری، مظاہرین کی بڑی تعداد فیصل چوک مال روڈ پر موجود، مستقلی کے آرڈر لیے بغیر گھر جانے سے صاف انکار۔ صحت سے کھلواڑ کرنے والوں کی کھیتی خراب، فوڈ اتھارٹی کا سبزیوں کو زہر آلود کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن، بند روڈ بابو صابو کے علاقے میں 50 کنال رقبے پر اگائی گئی سبزیاں طلب کر دی گئیں۔ ٹریفک پولیس میں 321 افسران کے تبادلے، باہمی رضامندی سے 60 پیٹرولنگ افسران کو من پسند تعیناتی مل گئی۔ سی ٹی او منتظر مہدی کہتے ہیں آئندہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے وارڈنز کو کسی قسم کی سفارش کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لاہور پارکنگ کمپنی کو 5 روز کے بعد نیا چیف ایگزیکٹو آفیسر مل گیا، رانا شاہد احمد سی او لاہور پارکنگ کمپنی تعینات۔ بیوروکریسی کے تبادلوں میں اجرت، ڈی سی راولپنڈی عبدالرؤف مہر تعیناتی کے صرف 3 دن بعد تبدیل، کیپٹن ریٹائرڈ شعیب علی کو ڈی سی راولپنڈی لگا دیا گیا۔ وفاق نے رنگ روڈ کرپشن کے مبینہ ملزم محمد محمود کو ایڈیشنل سیکرٹری انچارج وزارت پیٹرولیم ڈویژن تعینات کر دیا گیا۔ شہر کے 6 تھانوں کے انچارج انویسٹیگیشن تبدیل، گوہر اقبال رائیونڈ سٹی، محمد بھوٹا کا تھانہ مصطفیٰ آباد کا تبادلہ کر دیا گیا۔ صفدر علی انچارج انویسٹیگیشن تھانہ لاری اڈا، مبارک احمد تھانہ مصری شاہ تعینات، محمد عرفان تھانہ طبی سٹی، رضوان الہی انچارج انویسٹیگیشن تھانہ باغبان پورہ مقرر۔ ہائی کورٹ میں لیز منسوخی کے خلاف کیس کی سماعت، جسٹس فیصل زمان نے استفسار کیا، کون ہیں ڈی جی ایل ڈی اے صاحب، کدھر ہیں ان کے ڈائریکٹر؟ عامر احمد خان بولے کہ جی میں حاضر ہوں، حکم عدولی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ڈائریکٹر ایل ڈی اے عمران علی کے وارنٹ واپس، آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا گیا۔ لیک سٹی اور اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ میں معاہدہ، 2003 سے مشکلات کا شکار اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ کے 6750 اراکین کو ریلیف ملا۔ اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ کے پاس کل اراضی کا صرف 5300 کنال ہے۔ اراکین کو جاری فائلیں گزشتہ 20 برسوں میں بیکار ہو چکی تھی۔ لیک سٹی نے منصوبے سے متعلق چلنے والی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ممنوعہ فنڈنگ کا کیس، پاکستانی نیاد برطانوی خاتون بنش افریدی کو غیر ملکی قرار دینے کا اقدام کالعدم قرار۔ جسٹس شاہد کریم نے الیکشن کمیشن سے ممنوعہ فنڈنگ بارے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ مکئی کی فصل ناقص سپرے سے خراب ہونے کا معاملہ، ایگری فورس کیمیکل لاہور زون کے مینیجر کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر۔ قصور کے زمیندار شبیر حسین کے دعوے پر ایگری فورس کیمیکل کا مینیجر 24 اکتوبر کو طلب کر لیا گیا۔ لاہور کی ماتحت عدالتوں میں وکلاء کی ہڑتال کا چوتھا روز، انتظامیہ نے ہڑتال کے باعث مارکنگ برانچ بند کر دی۔ سینئر سول جج کی عدالت کو بھی تالا لگا دیا گیا۔ وکلاء کا احتجاج اور نعرے بازی، مقدمات واپس لینے کا مطالبہ۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز کی وریت کی خوشی میں نون لیگ کا جشن جاری، نصیر آباد آفس میں اظہار تشکر کی تقریب۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ شہزاد اکبر کا جھوٹ کا بلندہ تہس نہس ہو گیا۔ کھوکھر پیلس جوہر ٹاؤن میں مٹھائی تقسیم، گھوڑ ڈانس بھی کرایا گیا۔ مال روڈ پر خواجہ احمد حسان نے مٹھائی بانٹی۔ چاچو والی میں لیگی رہنما راؤ شہاب الدین کے ڈیرے پر بھنگے۔ کمشنر محمد عامر جان کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، ٹھوکر نیاز بے کے علاقے میں صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ سینکڑوں ورکر شہر کی صفائی میں مصروف ہیں۔ ڈی سی لاہور کا شہر میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ، گنگارام اسپتال میں زیر تعمیر مدر اینڈ چلڈرن کمپلیکس کا دورہ۔ ملتان روڈ میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں تعمیراتی کام دیکھا۔ محمد علی نے سبزہ زار میں ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے آفس میں بھی انتظامات دیکھے۔
IG फैसल शाहकार की एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस आमद अहमद अवैस से पुलिस इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया। SHOs की तैनाती पब्लिक सर्विस से करने पर भी मुशावरत की गई। सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल से इंसाफ यूथ विंग के वफ्द की मुलाकात। सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरेशक, सरदार आसिफ नकई ने मुलाकात की। सदर इंसाफ यूथ विंग लाहौर अम्मार बशीर भी मिलने वालों में शामिल। यकसा निसाब का दूसरे मरहले का आगाज उर्दू, इंग्लिश, रियाजी, हिस्ट्री, जोग्राफिया, कंप्यूटर साइंस का निसाब एक होगा। छठी से 8वीं जमात की 7 किताबों का निसाब यकसा बनाया जाएगा। काबीना कमेटी बराए अमूर कानून साजी के इजलास में फैसला। पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के वक्त कवासा हेड ऑफिस का दौरा। MD गुफरान अहमद से मुलाकात। सीवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मंसूबों पर तबादला ख्याल। इजलास में जीशान बिलाल, तैयब मलिक, अमजद अली अवान, मोहम्मद दानिश की शिरकत। हेलो डॉक्टर, पंजाब में मेरा डॉक्टर ऐप बनाने का फैसला। 20 करोड़ रुपए लागत आएगी। शहरी तस्दीक शुदा डॉक्टर से ऑडियो या वीडियो कॉल पर मशवरा कर सकेंगे। PITB ने इब्तदाई सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। टाइम्स हायर एजुकेशन आलमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 UMT दुनिया की 501वीं बेहतरीन यूनिवर्सिटी बन गई। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी की भी पहली बार रैंकिंग में शमूलियत, पहली ख्वातीन यूनिवर्सिटी बन गई। डॉक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं वरना काम बंद कर देंगे। YDA की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर मुदस्सर नवाज अशरफी की MTI कानून पर भी कड़ी तनकीद। UMT में इस्लामोफोबिया और मुस्लिम वर्ल्ड लीग की कोशिशों पर सेमिनार। इमाम अलहाज शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम का खुसूसी खिताब। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी भी हमरा थे। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि दुनिया को इंतहा पसंदी के खतरे से बचाना होगा। इमाम हज अल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा कल बादशाही मस्जिद का दौरा करेंगे। इमाम हज खुतबा जुम्मा के साथ नमाज की इमामत भी करवाएंगे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि बादशाही मस्जिद के दरवाजे के लिए खुले हैं। खाना फरहंग ईरान में तकरीब। मुकर्ररीन का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कुरान की निगाह में पर इजहार ख्याल। जाफर रोनास कॉन्फ्रेंस के मेज़बान थे। अल्लामा अफजल हैदरी, मनाजिर गिलानी, पीर सैयद हबीब इरफानी, जामिया अशरफिया से मुफ्ती शाहिद और दीगर शख्सियात की शिरकत। FBR का विद होल्डिंग टैक्स कवानीन पर तरबियती सेशन। अब्दुल जवाद और डॉक्टर इमरान जावेद का खुसूसी लेक्चर। चालान विद होल्डिंग स्टेटमेंट की तैयारी सिखाई। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग के अकाउंट्स अफसरान भी शरीक हुए। शालाबार हस्पताल में 325 किलो वजनी शख्स का कामयाब ऑपरेशन। 30 साला मोहम्मद वसीम का 25 किलो वजन कम किया गया। वसीम ने कहा कि फारिग बैठने और बिरयानी खाने से इतना वजन बढ़ा। जनरल अस्पताल में वर्ल्ड साइट डे की मुनासबत से सेमिनार और वॉक। बच्चों में आंखों की बीमारी से बचाव के लिए तकरीब। सेहतयाब होने वाले बच्चों के वालिदैन में तोहफे तकसीम किए गए। रहीम स्टोर वावडा टाउन में उम्रे के टिकट के लिए कुरानदाजी। शाहीन और मोहम्मद महबूब खुश नसीब करार पाए। तकरीब में CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे, मियां इमरान जावेद, राना अजहर अब्बास, चौधरी सलीम गुज्जर की शिरकत। पंजाब यूनिवर्सिटी की अकाउंट्स ब्रांच में महफिल मिलाद। नात खानों ने अकीदत के फूल निछावर किए। मजहबी स्कॉलर शहजाद अहमद भट्टी का सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खिताब। सर्विसेज अस्पताल में भी रबीउल अव्वल की मुनासबत से महफिल मिलाद। अल्लामा कारी मजहरुल हक ने सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। डॉक्टर मुदस्सर अशरफी, महर ओवैस, हामिद खोखर, लाला जब्बार, हाफिज सज्जाद, शाहिद यूनस समेत दीगर की शिरकत। पंजाब टेनिस अकेडमी में नौजवान खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। टेनिस स्टार इसामुल हक ने स्पोर्ट्स बोर्ड में ट्रेनिंग कराई। इसामुल हक के शागिर्दी में आए खिलाड़ी खुशी से सरशार।
शोबिस की एक और जोड़ी लाताल्लुक अदाकारा सना और अदाकार फखर इमाम ने रास्ते जुदा कर लिए। दोनों ने 2008 में पसंद की शादी की। कुछ अरसा से इख्तलाफात चल रहे थे। अदाकारा सना और फखर इमाम के 2 बेटे भी हैं।